کسی پرائیویٹ یا سرکاری بینک کو مارکیٹ میں اگر کرائے کے لیے دکانیں دی جائیں تو کیا بینک جو کرایہ دے گا وہ بینک کا کرایہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ دیکھیں، اس میں دو طرح کے بینک ہیں نا ہمارے ہاں. ایک تو سودی بینک ہیں، ایک اسلامی بینک ہیں. اسلامی بینک جیسے میزان بینک ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. دبئی اسلامی بینک ہے، بینک اسلامی ہے، البرکہ ہے، فیصل بینک ہے. تو یہ اسلامی بینک کہلاتے ہیں. اگر ان کو آپ اپنی دکانیں اپنی کوئی جگہ کرایہ پہ دے رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے. جو سرکاری بینک ہیں یا سودی بینک ہیں تو ان کو کوئی بھی دکانیں وغیرہ کرایہ پر دینے یا عمارت کرایہ پر دینے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ کے علم میں ہے، ایک تو یہ کہ باقاعدہ وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ میں لکھیں کہ بھائی ہم یہاں پہ سودی معاملات کریں گے، اور آپ کہیں کہ میں سودی معاملات کے لیے آپ کو یہ کرایہ پہ دے رہا ہوں، یہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے، تو ٹھیک ہی نہیں ہے. دوسری صورت یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ بھائی یہ سودی بینک ہے، اور یہ سودی بینک ظاہر ہے کہ میں سودی بینک کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہوں، تو بینک جب یہاں کھلے گا تو یہ سودی معاملات کریں گے. تو اب اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ جو آپ کی عمارت بنی ہوئی ہے وہ بنی ہی بینک کے لیے ہے، اور اس انداز سے بنی ہوئی کہ انہوں نے جسٹ آنا ہے، اپنا سامان رکھنا ہے اور اس کو آپریشنل کر دینا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی وہ عمارت اس انداز سے نہیں بنی ہوئی کہ وہ اس میں وہ بینک کے حساب سے ہی بنی ہوئی ہے، بلکہ جب وہ آپ سے کرایہ پر لیں گے تو وہ آئیں گے، اس میں کمرے بنائیں گے، بوتھ بنائیں گے وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر بہت ساری موڈیفیکیشن کر کے اس کو بینک جیسا بنائیں گے یا بینک بنائیں گے. تو اگر پہلی صورت ہے کہ وہ عمارت بنی ہوئی بینک کے لیے اور ایز اٹ از آپ نے دی اور انہوں نے وہاں پہ کام شروع کر دیا، ایسی صورت میں بینک کو، سودی بینک کو کوئی عمارت کرایہ پہ دینا یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. دوسری صورت کہ بینک کی عمارت آپ نے ایسی عمارت نہیں بنائی ہوئی کہ وہ بینک کے لیے بنی ہوئی، بس آپ کی ایک عمارت بنی ہوئی، بعد میں آ کے وہ اس کو خود اس میں موڈیفیکیشن کرتے ہیں، دیواریں لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تبدیلیاں کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں سودی بینک کو کوئی عمارت کرائے پہ دینا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ایک ناپسندیدہ چیز ہے شرعی نقطہ نظر سے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس آخری صورت سے بھی اپنے آپ کو اگر بچانا ممکن ہو بچانا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس آخری صورت کو اختیار کر لیتا ہے اور سودی بینک کو کرائے پہ وہ دے دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی جو انکم ہوگی اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے، اور جو اس سے پہلی والی صورت ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ناجائز اور حرام صورت ہے، تو اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کوشش یہ کریں کہ ایسی صورت میں کسی اسلامی بینک کو کرایہ پر دیں، اور اسلامی بینک ممکن ہے کہ اگر آپ کو کرایہ تھوڑا کم دے رہے ہوں تو آپ اس کو ترجیح دے دیں، اس لحاظ سے کہ وہ شریعہ کمپلائنس ان کا سسٹم ہے پورا، تو اس کو ترجیح دے دیں کسی اسلامی بینک کو کرایہ پر دینے میں، اور سودی بینک کو حتی الامکان کوشش کریں کہ نہ دیں. باقی اگر دیں گے تو اس کی یہ ساری تفصیلیں جو میں نے عرض کی. اچھا جناب مفتی صاحب، کیا قرآن و حدیث میں کسی قرین جن کا تذکرہ آیا ہے؟ دیکھیں، قرین اصل میں عربی میں ساتھی کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں ذکر تو آیا، قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کے ذکر سے غفلت کا اظہار کرتا ہے، دنیا کے پیچھے ایسے پڑتا ہے کہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو قرین اصل میں ساتھی کو کہتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، کہ ہم ان کے لیے کچھ ایسے ساتھی مقرر کر دیتے ہیں جو ان کی بدعمالیوں کو ان کے لیے مزین کرتے ہیں. حدیث شریف میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے اوپر اس کی موت سے 1 سال قبل ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام آتا ہے وہ اس کو اس سے روکتا ہے، جیسے کسی برائی کا کام اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کو کر گزرتا ہے. تو قرین کا مطلب ساتھی ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص شیطان کا نام ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی، یعنی اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے اس پر وہ شیطان مسلط ہوتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ شیطان کو مسلط ہونے سے بچائے، شیطان کو ہم پر غالب ہونے سے بچائے، ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے شیطان پر غالب رکھے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے جب انسان 70 سال کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، مختلف احادیث میں اس طرح کی روایات ملتی ہیں، لیکن وہ جتنی روایات ہیں سب کی سب ضعیف ہیں. بعض روایات میں 70 سال کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں.
اور جب 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے تجاوز کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 70 سال کا ہو جائے تو آسمان اور زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ آتا ہے حدیث میں کہ انسان جب کوئی تندرستی کی حالت میں کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پا رہا لیکن اس کا معمول تھا وہ کام کرنے کا، تو بیماری کی حالت میں بھی اس کو وہ کام کرنے کے اجر اور ثواب وہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ احادیث اگرچہ ضعیف ہیں لیکن بہرحال فی نفسی اس سے ایک فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی 70 سال عمر ہو گئی ہے، 80 سال عمر ہو گئی ہے، وہ گناہ کرنا شروع کر دے۔ کہ ایک تو احادیث ضعیف ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ کہ ظاہر انسان کے قوا اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب 25 سال کا جوان جس طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے 70 سال والا تو نہیں پڑھ سکتا، 30 سال والا جیسے پڑھ سکتا ہے 80 سال والا تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو جو اس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی بوڑھا ہو گیا تو وہ یہ سمجھے کہ بس میرے لیے سب کچھ معاف ہے۔ بوڑھے کو تو زیادہ اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ بھئی میں نے قبر میں جانا ہے، پاؤں میرے قبر میں لٹک رہے ہیں تو میں نے قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اس وقت تسبیح کا عمل زیادہ ہونا چاہیے، استغفار کا عمل زیادہ ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب میں جب 11 سال کے بعد یا آس پاس کا تھا تو مجھ زنی جیسی دردناک گناہ کا شکار ہو چکا تھا۔ نماز کا پابند تو تھا مگر یہ گناہ میرے سے ہو جاتا تھا۔ اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے چھٹکارا پایا ہوں، جبکہ عمر اب 18 سال ہو چکی ہے۔ مجھے اس مسئلے کا اب پتہ چلا کہ اس عمل کے بعد یہ غسل لازمی کرنا ہوتا ہے پاک ہونے کے لیے۔ ہر مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے کچھ نمازیں ایسے ہی پڑھ لیتا تھا نہانے سے پہلے۔ مجھے اب اندازہ بھی نہیں کتنی نمازیں ایسی پڑھی تھیں۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور جیسے آپ نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھٹکارا عطا فرما دیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آئندہ کے لیے کوشش کریں اپنے آپ کو بچانے کی، اور آپ جوان ہو چکے ہیں، کوشش کریں شادی کر سکتے ہیں جلد از جلد شادی کریں، تو یہ اور آپ کے لیے اس میں ایک معاونت ہوگی کہ آپ کا اور اس سے جان چھوٹے گی۔ باقی جو نمازیں بغیر وضو کے پڑھ لی ہیں، بغیر ناپاکی کی حالت میں پڑھ لی ہیں، وہ آپ کو دہرانی ہوں گی۔ اب آپ کو اندازہ نہیں ہے تو ایک محتاط اندازہ لگا لیں۔ محتاط اندازہ لگانے کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر آپ ہفتے میں یہ کام ایک دفعہ کرتے تھے، 2 ہفتے میں ایک دفعہ کرتے تھے، مہینے میں کرتے تھے، ظاہر انسان کو اتنا تو آئیڈیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کا بھی اندازہ لگا لیں کہ اس کے بعد آپ کتنے دنوں بعد نہاتے تھے، 1 دن بعد نہاتے تھے، 2 دن بعد نہاتے تھے، یا تھوڑی دیر بعد نہا لیتے تھے۔ تو ایک محتاط اندازہ لگا لیں، وہ نمازیں اپنے پاس نوٹ کر لیں، ان کی قضا کرنا شروع کر دیں، اور باقی اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اگر کوئی کمی زیادتی ہو گئی وہ اندازہ لگانے میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔